چند دن پہلے انہوں نے سیمینار میں کنفیس کیا کہ انڈیا کے جہاز گرے ہیں، لاس ہوا ہے، جس میں 3 رافیل بھی تھے۔ راہل سنگھ نے یہ بھی کنفیس کیا ہے کہ S-400 جو ہے وہ بھی ہمارے اس کی بیٹریاں جو ہے کچھ ڈیمیج ہوئی ہیں، ڈسٹرائے ہوئی ہیں۔ لیکن میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے فوجیوں کی اموات کی بھی تصدیق کر دیں۔ اب بہت عرصہ ہو، بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ راکٹ ہم نے برسائے ڈیمیج کیا، کچھ 26 کے قریب ایئر بیسز تھے جس میں S-400 بھی ہے، وہاں پر بھی انڈیا کے کوئی 300-400 بندے مارے جا چکے ہیں۔ دوسرا جو اس بار کے اندر اس نے ایک بڑا شکوہ کیا ہے، گلہ کیا ہے، وہ یہ تھا کہ ہمیں تو پاکستان کے خلاف 2 فرنٹ وار لڑنی پڑی ہے، یعنی کہ دوسرا چائنا بھی فلی سائیڈ پہ پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا اور ترکی بھی پیچھے تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر قادر بخش بلوچ آج آپریشن سندور کے بعد تقریباً 2 مہینے ہونے والے ہیں آج، بلکہ ہو گئے ہیں آج۔ ان 2 مہینوں میں پہلی دفعہ کسی سینئر ملٹری کمانڈر نے خود سٹیج پہ کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے اپنی وار کے لڑنے میں کچھ اومیشن اور کچھ کنفیشن کا اظہار کیا ہے، جس کو اس نے لیسن لرن کا نام دیا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ڈپٹی آرمی چیف انڈیا لیفٹیننٹ جنرل راہل سنگھ کی۔ چند دن پہلے انہوں نے سیمینار میں کنفیس کیا کہ انڈیا کے جہاز گرے ہیں، لاس ہوا ہے، جس میں 3 رافیل بھی تھے۔ چلو رافیل کا تو دائیں بائیں سے اور بھی اطلاعات آ رہی تھیں، لیکن جس پہ وہ ڈٹے ہوئے تھے، مان نہیں رہے تھے، وہ S-400 تھا اب تک۔ راہل سنگھ نے یہ بھی کنفیس کیا ہے کہ S-400 جو ہے وہ بھی ہمارے اس کی بیٹریاں جو ہے کچھ ڈیمیج ہوئی ہیں، ڈسٹرائے ہوئی ہیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے کنفیشن کی ہے، اس سے پہلے کہ وہ ان پہ پریشر اپنے انٹرنل سائڈ کا ہی بڑھتا، باہر کا تو تھا ہی تھا۔ لیکن میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے فوجیوں کی اموات کی بھی تصدیق کر دیں۔ اب بہت عرصہ ہو، بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ جو مختلف تجزیہ نگار ہیں، مختلف سورسز ہیں، وہ یہ ہر اینگل آف پروبیبلٹی سے میجر کرنے کے بعد کہہ رہی ہیں کہ انڈیا نے لائن آف کنٹرول کے اوپر 400 سے 500 اپنے فوجی کھوئے ہیں، اور 10 تاریخ تک جو ڈیفرنٹ بیسز پہ ہماری شیلنگ ہوئی یا ہمارے راکٹ ہم نے برسائے ڈیمیج کیا، کچھ 26 کے قریب ایئر بیسز تھے جس میں S-400 بھی ہے، وہاں پر بھی انڈیا کے کوئی 300 سے 400 بندے مارے جا چکے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو ہر پروبیبلٹی کے حساب سے کیلکولیٹ کر رہے ہیں مختلف تجزیہ نگار، لیکن ابھی تک انڈیا صحیح فگر دینے سے انکار کر رہا ہے۔ حالانکہ انڈین شہری جو ہے وہ اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے کے لیے سوشل میڈیا پر ان کی تصویریں لگا رہے ہیں کہ یہ کہاں ہیں، وہ مل نہیں رہے۔ تو جتنی جلدی ہو انڈین آرمی چیف یا ڈپٹی چیف ان کی ڈیٹیل بھی پبلک کر دیں۔ دوسرا جو اس بار کے اندر اس نے ایک بڑا شکوہ کیا ہے، گلہ کیا ہے، وہ یہ تھا کہ ہمیں تو پاکستان کے خلاف 2 فرنٹ وار لڑنی پڑی ہے، یعنی کہ دوسرا چائنا بھی فلی سائیڈ پہ پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا اور ترکی بھی پیچھے تھا۔ چائنا نے پاکستان کو 81% سے زیادہ ہتھیار دیے ہوئے ہیں، اور ترکی نے بھی الیکٹرانک وارفیئر سسٹم اور ڈرونز یہ پاکستان کو دیے ہیں۔ بھائی جنرل صاحب، اگر کوئی ملک کسی دوسرے ملک سے ہتھیار خریدتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہتھیار سپلائی کرنے والا بھی جنگ لڑے گا۔ جنگ اس ملک کے لوگوں نے خود لڑنی ہوتی ہے، اس کی فوج نے خود لڑنی ہوتی ہے۔ ہم نے تو آپ کو تانا نہیں دیا کہ آپ پر دنیا جہان کے ہتھیار تھے، پوری ویسٹ کے، UK کے، فرینچ کے، امریکہ کے، جرمنی کے، کتنے ہتھیار، رشیا کے ہتھیار تھے۔ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ وہ آپ کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ یار فوجی بنے، اور آپ کا اور ہمارا مقابلہ تھا، اسے ہمارے اور اپنے مقابلے میں رہنے دیں۔ البتہ آپ کا خطرہ بجا ہے، ان اے وے چائنا وہ ہے
جس نے بڑے عرصے سے ہی اناؤنس کیا ہوا ہے پاکستان میرا آئرن برادر ہے اور پاکستان کی سیکورٹی کو اور پاکستان کی ساورنٹی کو اگر کوئی تھریٹ ہوگا تو آئی ول اسٹینڈ بائی پاکستان. یہ پہلے بھی اس نے کئی دفعہ سٹیٹمنٹ دی ہیں اور آپریشن سندور سے پہلے بھی آپ کی دھمکیوں کو دیکھتے ہوئے اس نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی. لیکن آپ سے اس لڑائی میں نہ ہماری کوئی سیکورٹی تھریٹن ہوئی ہے نہ ہماری ساورنٹی ہوئی, تو ہم نے خود جواب دے دیا ساورنٹی کیسے چیلنج کی جاتی ہے. تو اس لیے چائنا کو آنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن زیادتی آپ نے یہ کی ہے کہ آپ نے ہتھیاروں کو تو کریڈٹ دیا ہے چائنا کے, لیکن ان پائلٹس کو, ان وارئر کو آپ نے اکنالج نہیں کیا جنہوں نے ایکچوئل جنگ لڑی ہے. حالانکہ دنیا کہتی ہے اٹ از ناٹ دی گن وچ میٹر, اٹ از مین بیہائنڈ دی گن. تو وہ پائلٹ جنہوں نے C4 ISR جو ہے, کمانڈ کنٹرول کمیونیکیشن انٹیلیجنس سرویلنس ریکانیسنس, ان کے اپنے مختلف اکوپمنٹ مختلف ٹینٹیکل ہے, ان کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے جب بیٹل فیلڈ پہ یا ایئر سپریورٹی حاصل کی یا ڈومیننس حاصل کی, تو یہ کلنگ چین ان کے ذریعے انہوں نے بنائی تھی. یہ ہمارے پائلٹس تھے اور یہ وہ پائلٹس تھے جو چائنا کے ساتھ اگست 2019 کے بعد سے ہر سال ریگولر ٹریننگ کر رہے ہیں. یہ جتنا بھی سسٹم تھا یہ سسٹم ان کی ٹریننگ میں ریئل ٹائم ہوتا ہے. اور آپ گلا کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ریئل ٹائم انفارمیشن چائنا دے رہا تھا. اور بھائی پاکستان کے پاس اپنے باکس ہیں, 80s سے آ رہے ہیں, آپ کے پاس بھی ہیں. پاکستان کا اپنا سیٹلائٹ بھی ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس رافیل بھی تھا, سب کچھ تھا. تو آپ نے اس کا یوز کیوں نہیں کیا؟ ہم نے کیا. تو یہ ہمارے پائلٹس کے شاباش دیں, ان کو اکنالج کریں. اور ہماری گراؤنڈ انٹیلیجنس کو بھول گئے آپ, جو ہیومن انٹیلیجنس ہے, جنہوں نے آپ کے ایک ایک جہاز جو گرا ہے اس کا ملبہ پکچرائز کیا ہے. انہوں نے ایک ایک پائلٹ جو آپ کا گرنے کے بعد ہسپتالوں میں داخل ہوا ہے ان کے بیڈ نمبر تک بتائے ہیں. تو آپ اس انٹیلیجنس کو بھول گئے ہیں. وہ بھی تو ریئل ٹائم انٹیلیجنس ہے نا. تو میرے بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ لیسن لرن جو ہوتے ہیں وہ فیئرنس سے ڈرائیو ہوتے ہیں, تاکہ آئندہ کے لیے آپ کو وہ نقصان نہ ہو جو ابھی ہوا ہے. آپ جوائنٹ ٹریننگ بھول گئے ہیں. یہ بیسیکلی ٹریننگ تھی جو پیس ٹائم میں پاکستان نے کی تھی, اور پاکستان کے ایئر فورس کو, پاکستان کے میزائل آپریٹرز کو, ایئر ڈیفنس آپریٹر کو اس نے فائدہ دیا ہے. آپ نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ جی ہمارا جو مشن تھا وہ ہم نے اچیو کر دیا ہے. آپ نے کہا ہمارا ایک مشن تھا کہ ہم نے جو ٹیررسٹ تھے اس کے انفراسٹرکچر ڈیمیج کرنا تھا تاکہ ان کو پنش کر سکے ٹیررسٹ کو. اور دوسرا آپ نے کہا کہ ہم نے پاکستان کو ڈیٹر کرنا تھا کہ آئندہ کے لیے وہ ان کا سپورٹ نہ کرے جو انڈیپینڈنس موومنٹ والے ہیں. میرے بھائی یہ جو ڈیٹرنس ہوتی ہے نا, کنونشنل ڈیٹرنس, وہ آپ کے پازیٹیو بیلنس آف پاور سے ہوتی ہے. اور بیلنس آف پاور امنگ دی اسٹیٹ جو ہوتا ہے, وارنگ اسٹیٹس, وہ کاغذوں پہ نہیں کیلکولیٹ ہوتا, بلکہ وہ اس کا ریئل ٹیسٹ جو ہوتا ہے کہ وہ ہے یا نہیں ہے, وہ وار میں نظر آتا ہے. اس 4 روزہ جنگ میں ہم نے ثابت کیا کہ بیلنس آف پاور کس کے پاس ہے, اور دنیا نے مانا. اسی لیے دنیا نے جو آپ کو کاغذی شیئر سمجھ کر ساؤتھ ایشیا کا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر بنایا ہوا تھا, وہ انہوں نے ٹائٹل آپ سے واپس لینا شروع کر دیا ہے, اور پاکستان کو نیٹ سیکورٹی پرووائڈر یا نیٹ اسٹیبلائزر علاقے کا کہنا شروع کر دیا ہے. اس کی پاکستان کو ڈپلومیٹک, پولیٹیکل, اکنامک ساری گین ہو رہی ہیں. اسے کہتے ہیں پازیٹیو بیلنس آف پاور. تو ڈیٹر کون ہوا؟ آپ ہوئے یا ہم ہوئے؟ آج کنفیشن کون کر رہے ہیں؟ آپ کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے دونوں مشن فیل ہو چکے ہیں. بہرحال میں آپ کو ایک چیز آپ ذہن میں یاد رکھیں, آپ چائنا کو بلیم کرتے ہیں, آپ اس وقت کو یاد کیوں نہیں کرتے کہ چائنا کو آپ نے مجبور کیا کہ ہمارے سائٹ پہ کھڑا ہو. آپ نے 2016 سے 18 19 تک اپنے کولبھوشن یادیو کو بھیجا کہ سی پیک چائنا کا جو ہے اس کو ڈیٹر کرو, اس کو فنکشن نہ ہونے دو. آپ کے جو پراکسیز تھیں انہوں نے چائنیز انجینئرز کے اوپر, بزنس مینوں کے اوپر گوادر پرل کنٹیننٹل پہ حملہ کیا. انہوں نے چائنیز ایمبیسی کراچی پہ حملہ کیا. انہوں نے چائنیز
انجینئر جو داسو پہ تھے، ڈیم پہ تھے، ان پہ حملہ کیا، ان پہ خودکش بمباری کی. آپ نے تو ایون ان کے جو استاد پروفیسر تھے کراچی یونیورسٹی میں جو چائنیز لینگویج پڑھا رہے تھے ان کو بھی نہیں چھوڑا. تو آپ پھر سمجھتے ہیں کہ جی چائنا کیوں کھڑا ہوا ہے؟ آپ خود اس کو کہہ رہے ہیں آپ بیل مجھے مار، بیل ورنہ آپ کی طرف نہ آتا. آخر میں آپ کو 2 لیسن بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے جو بیان کیا وہ کنفیشن ہے، وہ لیسن نہیں ہے. لیسن وہ ہوتے ہیں جو کاز آف فیلئر ہوتی ہیں، جو آپ کی اپنی وجہ سے ہوتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے دھیان نہیں دیا، ان کو امپروو کروں اور میں نیکسٹ ٹائم پہ فیل نہ ہو سکوں. تو اس میں آپ کو 3 پوائنٹ بتاؤں گا. 3 سب سے ٹاپ پہ پوائنٹ جو ہے وہ ہے نو یور اینیمی، نو یور سیلف. آج سے کچھ 3000 سال پہلے سن تزو نے اپنی آرٹ آف وار میں نمبر 1 پرنسپل آف وار لکھا تھا کہ نو یور سیلف اینڈ نو یور اینیمی. اور اگر آپ نے اس پہ عمل کیا ہوتا، آپ کو اپنی کیپبلٹی کا پتا ہوتا اور آپ کو ہماری اسٹرینتھ کا پتا ہوتا کہ ہم الیکٹرانک وارفیئر میں، ہم سائبر وارفیئر میں، ہم کل چیل کریٹ کرنے میں ہم کتنے ڈٹرمن ہیں. آپ کو پتا ہوتا کہ پچھلے 20 سال سے ہماری فوج جو ہے وہ کنزیکٹیولی وار اینڈ ٹیرر لڑ کے جوان افسر ہر بندہ وہ کندن بن چکا ہے. تو آپ ایسی فوج کو سے پنگا لینے کے لیے 1000 دفعہ سوچتے. اور آپ کو پتا ہوتا اگر آپ نو یور اینیمی کو صحیح کرتے تو آپ اینیمی کی لیڈرشپ کو اسٹڈی کرتے کہ اس وقت جو ہماری لیڈرشپ ہے، جو ہمارا فیلڈ مارشل ہے، یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کا پوری سروس کا ریکارڈ جو ہے وہ آپ کو جاننے میں اور آپ کی ڈسپوزیشن اور آپ کی ولنریبلٹی کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں گزرا ہے. وہ چیف آف سٹاف تھا کشمیر کور کا تو وہ آپ پہ اس کی نظر تھی. وہ میجر جنرل بن کر ایف سی نے کمانڈر بنا تو وہاں پر بھی سیاچین میں اور کارگل کے ایریا میں آپ پہ اس کی نظر تھی. وہاں سے وہ ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس بنا تو پوری پاکستان آرمی کا ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس تو اس کی آپ پہ نظر تھی، کیونکہ مین ایڈورسری آپ ہیں ہمارے، آپ کی سازشیں ہیں، آپ کی پراکسی، ان سب پہ اس نے نظر لگائی ہوئی تھی. اور جب وہ اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل بن کے ڈی جی آئی ایس آئی بنا، اگین پرائم انٹیلیجنس کا باس تھا، اس پہ آپ پہ نظر تھی. اور پھر وہ افینسو کور کا کور کمانڈر بنا اور وہ افینسو کور جو ہے پرائمریلی وہ آپ کے گھر میں گھس کے مارنا تھا اس نے. اس لیے اس کو تو آپ کی ہر ولنریبلٹی کا پتا تھا، آپ کے ہر دعووں کا پتا تھا، تو آپ نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے اور اس کو چیلنج کر بیٹھے. تو نیکسٹ ٹائم یو مسٹ نو یور اینیمی بفور اسٹیپنگ اہیڈ. سیکنڈ میں کہوں گا کہ آپ نے جو صحیح وارفیئر چلایا ہے اپنے فیک میڈیا کے ساتھ جھوٹی خبریں دے کر، اس سے اپنی کریڈیبلٹی نہ صرف میڈیا نے کھوئی ہے بلکہ آپ کا صحیح وارفیئر جو ہے وہ بھی دھڑام سے نیچے آگے گرا ہے. نیکسٹ ٹائم جب آپ سائیکولوجیکل وارفیئر چلانے لگے ہماری آرمی ہمارے خلاف، تو اس میں کم از کم کچھ کریڈیبلٹی آف میڈیا کو شامل کریں. کچھ کریڈیبل میڈیا ہوگا تو کوئی لوگ بات سنیں گے اور اس کو کوئی تھوڑا بہت ویٹ دیں گے. اس سچویشن میں تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوا ہے آپ پر. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ٹرین یور پیپل. جنگ کے لیے تیار کرو ان کو. جو امن کی جنگ ہوتی ہے وہی وار میں آپ کو پے کرتی ہے. کسی نے کہا تھا کہ امن میں جو فوجی پسینہ بہاتے ہیں وہ جنگ میں ان کا خون نہیں بہتا بلکہ خون بہاتے ہیں. تو میں ڈپٹی چیف آرمی اسٹاف راہل سنگھ سے کہوں گا کہ پلیز ریوزٹ کریں اپنی اپریسیشن پہ، اپنی ڈی بریفنگ پہ کہ آپ نے جو لیسن لرن شو کیے ہیں کہ وہ لیسن ہیں بھی سی کہ نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ.